علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انڈین نیوز۔ میں ہوں آپ کا میزبان قاری عمر وقاص۔ ناظرین، آج انڈین نیوز کا پروگرام کچھ یادیں کچھ باتیں۔ آج اس شخصیت کی بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جس کی بات کی جا رہی ہے اور جو بات کرنے والے ہیں وہ دونوں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے آنے سے پہلے ان صلاحیتوں سے اور ان ارادوں، ان وعدوں اور اپنے خاص کرم اور فضل سے ان کے والدین کو الہام کے طور پہ، انعام کے طور پہ وہ چیز عطا کی کہ جس پر ان کے والدین نے کما حق ہو اس کا حق ادا کر دیا۔ جو نیت، جو ارادہ، جو سوچ اپنی اولاد کی خواہش کے لیے اللہ سے دعا کی، پھر اس وعدے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ وہ پایہ تکمیل جس کو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ حق کہا ہے، جس کے بارے میں نیتوں اور ارادوں کے بارے میں کہا ہے کہ جو اللہ کے لیے نظر مانی جاتی ہے پھر ان نظروں کو پورا کرنا تمہارے اوپر لازم ہے۔ میری مراد سیالکوٹ کی تاریخ کے اندر، بلکہ سیالکوٹ کی تاریخ نہیں، پاکستان کی تاریخ کہوں گا، بلکہ اس سے بھی آگے اگر اس کو اسلام کی تاریخ کہہ دوں تو وہ بھی کچھ مبالغہ نہیں ہوگا۔ اسلام کی تاریخ کے اندر جہاں بڑے بڑے جید، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے شیوخ جنہوں نے تاریخ کو رقم کیا ہے، ان کے اندر اگر ایک نام کو شامل نہ کیا جائے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، لیکن میرا اپنا عقیدہ اور ایمان ہے اور میری اپنی سوچ ہے کہ جب تک اس نام کو شامل نہ کیا جائے تو شاید اسلام کی تاریخ نامکمل رہے گی۔ میری مراد سیالکوٹ سے، سیالکوٹ کی سرزمین پر آنکھیں کھولنے والے، جنم لینے والے، ماؤں کی دعا باپ کی دعا بن کر آنے والے علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ، جو پاکستان کی اور اسلام کی تاریخ کے اندر اللہ کا ایک بڑا انعام بن کر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے خداداد صلاحیتوں سے ان کو نوازا۔ کم عمری سے لے کے، بچپن سے لے کے جوانی اور جوانی سے لے کے بھر جوانی تک اسلام کی اور بالخصوص پاکستان کی تکمیل کے اندر، پاکستان کے استحکام کے اندر اور پاکستان کے اس وقت کے نام نہاد جمہوری اور اس وقت کے مارشل لا اور اس وقت کے بڑے ڈکٹیٹر اور اس وقت کے بڑے بڑے ناموں کے سامنے ننگی تلوار بن کر سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہونے والا وہ علامہ جو آج میرے اور آپ کے درمیان موجود نہیں ہے، آج وہ جنت البقیع کے اندر آرام فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات اس سے بھی کہیں زیادہ بلند و بالا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو خدمات ہیں ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ کچھ یادیں کچھ باتیں علامہ احسان ظہیر رحمہ اللہ کے حوالے سے آج ہم سنیں گے۔ انہی کے خاندان کے چشم و چراغ، انہی کے ایک بہت ہی قریبی ریلیٹیو، ان کے بھانجے آج میرے ساتھ میرے اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں، اور یہ میری خوش قسمتی ہے، بلکہ میری نہیں، میری پوری ٹیم کی اور میرے چینل کی اور میری سکرین کی خوش قسمتی ہے کہ آج اس شہید ملت کا ایک فرزند آج الحمدللہ آپ سے مخاطب ہونے جا رہا ہے، جن کی صرف اسلام کے لیے نہیں بلکہ قوم کے مستقبل نو نہالوں کے لیے، مستقبل کے ستاروں کے لیے، وہ چاہے کسی اسکول کے اندر ہیں، کالج کے اندر ہیں، یونیورسٹی کے اندر ہیں، وہ ان طلباء کے لیے، طالبات کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ساری خدمات ہیں۔ ان کا ایک کہہ لیں زندگی کا بڑا حصہ تعلیم و تربیت کے اندر گزرا ہے۔ میری مراد شیخ عامر محفوظ، میں ان کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، اور آج ان سے جانیں گے علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کے بارے میں
کہ وہ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے۔ میں سب سے پہلے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ کی جب وفات، جب شہادت ہوئی، آپ کی عمر اس وقت کیا تھی اور آپ اس وقت کہاں تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے محترم قاری عمر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا اور اس ہم سب کے اس ہر دل عزیز موضوع کے اوپر بات کرنے کا مجھے موقع دیا۔ الحمدللہ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کا بھانجا ہوں رشتے میں الحمدللہ، اور وہ میرے ماموں تھے جی۔ اللہ پاک ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ میری عمر اس وقت تقریباً 21.5 یا 22 سال کی ہوگی جب میں ان کے ساتھ قلعہ لکشمن سنگھ لاہور میں ان کے آخری خطاب میں موجود تھا، اور جس میں آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ پھر ایک اسلام کے اوپر جو ایک اور ہماری جماعت کے اوپر جو ایک زد پڑی، وہ آج تک ناقابل فراموش ہے، اور آج تک ہم ان کے لب و لہجہ کو، ان کے درد کو، ان کی اسلام کے بارے میں خدمات کو، ان کی کمی کو بہت شدت سے یاد کرتے ہیں۔ میں اس وقت لاہور میں ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ یہ 1986 کی بات اور 87 کی بات میں بتا رہا ہوں۔ علامہ صاحب بہت دن رات دینی سرگرمیوں میں مشغول رہا کرتے تھے، تنظیمی سرگرمیوں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ایک دن میں 2 3 جلسے وہ کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ان کا بہت زیادہ وقت جو تھا وہ اپنے تحریر کے کام میں، کتابوں کو لکھنے کے حوالے سے اور دوسری سرگرمیوں میں بسر ہوتا تھا۔ یہ 23 مارچ 1987 کی بات ہے۔ ایک خنک کی رات، ایک ایسی رات تھی کہ جس میں ہلکی خنکی تھی۔ موسم بڑا اچھا تھا، آسمان پر ستارے بھی تھے، روشن تھے، اور شاید کسی ایک ایسی شخصیت کا استقبال کر رہے تھے کہ وہ آئے اور آ کے اس جگہ کے اوپر قوم میں ایک ولولہ تازہ پیدا کرے۔ اسلام کے حوالے سے ان کا خطاب تھا، اور ایک بڑی دردناک سی داستان ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی یادوں کے اس کو مجتمع کروں اور ان کو آپ کے سامنے گوش و گزار کروں۔ علامہ صاحب نے تقریباً، یہ ایک بہت بڑا جلسہ تھا جمعیت اہل حدیث کی طرف سے ہو رہا تھا قلعہ لکشمن سنگھ لاہور میں۔ یادگار پاکستان کے حوالے سے مینار پاکستان کے تھوڑا سا ایک سائڈ پہ ایک جگہ ہے قلعہ لکشمن سنگھ۔ مختلف اکابر اور مختلف علماء کرام بھی مدعو تھے۔ 11 بجے کے قریب علامہ صاحب کا خطاب شروع ہوا، اور 11:35 کے اوپر یہ بلاسٹ ہوا، جس میں ہمارے جماعت کے اور بھی دیگر لوگ شہید ہوئے، زخمی ہوئے۔ علامہ صاحب 6 دن میں ہاسپٹل میں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہے، لیکن پھر 31 مارچ کی صبح کو وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر کے ریاض کے ملٹری ہاسپٹل میں، جہاں پہ ان کو لے جایا گیا تھا ایک دن پہلے علاج کے لیے۔ تو ہمارا اہل حدیث مکتبہ فکر کا اور ویسے اوورال اسلام کا ایک بہت بڑا نقصان تھا، جو کہ آج تک اس خلا کو پر نہیں ہو سکا۔ اچھا، یقیناً آپ نے جو بڑا شارٹ کیا ہے اس کو، یقیناً وہ ایک درد، وہ ایک، میں سمجھ رہا ہوں آپ ایک جو وہ خونی رشتہ ہے یا وہ جو یادیں ہیں، شاید آپ اس کو ڈیپلی نہیں مطلب کہ بیان کر رہے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ کے بارے میں، کہ جیسا کہ ہمارے، چونکہ ہم تو اس وقت بالکل نومولود تھے، تو لیکن سننے میں آیا ہے کہ علامہ احسان اللہ ظہیر کے والدین نے ان کی پیدائش سے پہلے
یہ سوچ اور یہ منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے گا تو میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. آپ ان کے بارے میں بتائیے گا، اس کی تصدیق یا تردید، اور اس کے ساتھ ان کی ابتدائی اور ان کی جو تعلیم اور تربیت ہے ہمارے ناظرین کو اس کے حوالے سے ضرور بتائیے گا. میرے نانا محترم حاجی شیخ ظہور الہی سیالکوٹ میں کپڑے کے تاجر تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اور وہ میر ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے دروس میں جایا کرتے تھے، ان میں شامل ہوا کرتے تھے، ان سے بہت متاثر تھے. تو ان دروس نے میرے نانا مرحوم کی جو ایک کایا پلٹ دی، اور ان کے اندر ایک فکری اور دینی ایک انقلاب جو ہے وہ برپا کیا. انہوں نے انہی دروس کے دوران ہی ان کی شادی ہوئی، اور انہوں نے منت مانی کہ اللہ پاک اگر مجھے بیٹا عطا فرمائے گا تو میں اس کو دین کا خادم بناؤں گا اور اس کو دین کے لیے وقف کر دوں گا. تو اللہ پاک نے ان کی اس دلی مراد کو، اس منت کو قبول کیا، اور علامہ احسان اللہ ظہیر 1942 میں، غالباً 1941 میں یہ محلہ احمد پورہ سیالکوٹ میں یہ پیدا ہوئے. ابھی بھی آبائی گھر وہ ان کا وہیں پہ ہے جس گھر میں وہ پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم انہوں نے اسی محلے میں حاصل کی، مسجد میں بیسیکلی جانا شروع کیا، اور 9 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا. تو یہ آپ کے میرے نانا جی کا دین سے والہانہ محبت کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بجائے کسی مدرسے ریگولر سکول میں داخل کروانے کے بجائے انہوں نے ان کو دینی تعلیم کے لیے وقف کر دیا، اور صرف 9 سال کی عمر میں انہوں نے الحمدللہ قرآن پاک حفظ کیا. اور جب سے انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا، سنس دیٹ ٹائم وہ مصلی سناتے رہے، اور اپنی زندگی کے آخری سال تک انہوں نے الحمدللہ قرآن پاک کو رمضان المبارک کی تراویح میں سنایا. بہت سی یادیں ہیں ان کے بچپن کے حوالے سے. علامہ احسان ایک بڑے جوشیلے اور بڑے زندگی کو بھرپور قسم کا انجوائے کرنے والے لڑکپن میں ان کے بارے میں ہمارے بڑوں نے بتایا کہ وہ ہر کام میں حصہ لیتے تھے، ہر پازیٹیو ایکٹیویٹی میں ان کو گھڑ سواری کا بہت شوق تھا. اور اسی طرح وہ ان کا علماء کرام سے بچپن ہی سے بہت زیادہ انس اور پیار ہو گیا تھا، جس میں سب سے بڑی اگزامپل جو ہے مولانا کاندلوی صاحب ہوتے تھے. وہ دارالشہابیہ وہاں پہ ایک مدرسہ ہے، وہاں کے بہت جید عالم تھے. ان کے ساتھ ان کا بڑا ایک پیار محبت کا اور انس کا تعلق تھا. پھر اس کے بعد میرے نانا جی نے ان کو گجرانوالہ میں جامعہ محمدیہ میں اور پھر فیصل آباد میں ان کو مدارس میں بھیجا، جہاں پہ انہوں نے الحمدللہ اعلیٰ درجے کی دینی تعلیم حاصل کی، درس نظامی کیا حفظ کرنے کے بعد. اور پھر کے مختلف جگہوں پہ انہوں نے ماشاءاللہ لڑکپن میں ہی، نوجوانی میں ہی انہوں نے خطبات جمعہ جو ہے وہ دینے شروع کر دیے. دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم کے ساتھ ان کی دنیاوی تعلیم بہت زیادہ تھی. ان کی دنیاوی تعلیم جو ہے وہ کہاں سے انہوں نے حاصل کی؟ دنیاوی تعلیم ایز سچ انہوں نے، جہاں تک ہمیں بتایا گیا ہے یا ہمیں پتہ ہے، انہوں نے کوئی مدرسہ، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی اٹینڈ نہیں کی. لیکن جو دنیاوی علوم انہوں نے حاصل کیے، BA بھی شاید انہوں نے پرائیویٹ کیا، گریجویشن، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کئی مضامین، کئی علوم میں، مثلا جیسے عربک، اسلامک اسٹڈیز، اردو، فارسی اور مختلف زبانوں میں جی انہوں نے ماسٹرز کیا ایز اے پرائیویٹ اسٹوڈنٹ کے طور پہ. پھر وہ چلے گئے مدینہ یونیورسٹی پڑھنے کے لیے، جہاں پہ انہوں نے تقریباً 4 سال پڑھا. وہاں سے نحو اور دین کے بارے میں جو ہے وہ علم حاصل کیا. صرف ناب کے اوپر کافی عبور حاصل تھا. لینگویج کے اوپر، عربک لینگویج کے اوپر ان کا کمانڈ ماشاءاللہ. بلکہ عربی لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے اتنی فصاحت اور بلاغت سے کسی اجمی کو عربی بولتے ہوئے نہیں سنا. اور نہ ان کی ماشاءاللہ موسٹلی تصانیف جو ہیں اوریجنلی، ان کی تصانیف جو جتنی بھی تھی وہ عربک میں تھی، پھر بعد میں وہ ٹرانسلیٹ ہوئی اردو میں اور مختلف زبانوں میں. علامہ صاحب ایک بھرپور تحریکی ذہن کے آدمی تھے، ایک بھرپور انقلابی آدمی تھے. وہ ان کے اندر بچپن سے ہی ایک خواہش تھی اور کہ میں کچھ زمانے میں کچھ اچھا کروں، کچھ زمانے میں کچھ بڑا کر جاؤں.
تاکہ لوگ، اور اس بات کو یعنی ان کے اندر ایک گوہر، ایسی کوئی تڑپ تھی جس کو میرے نانا جی کے والد نے بہت بچپن سے ہی ان کے اندر دیکھ لیا تھا، اور وہ ان کے ایز اے پروٹیکٹر کے طور پہ بھی وہ سامنے آئے. انہوں نے کافی ان سے، میرے ماموں جان علامہ صاحب کی ان سے بہت زیادہ انسیت تھی. وہ جلدی اللہ کو پیارے ہو گئے. پھر علامہ صاحب زندگی کے ایام میں مصروف ہو گئے اپنے پڑھانے کے لیے. بہت کام کیا انہوں نے. 1967 میں یہ پاکستان تشریف لے آئے، حالانکہ ان کو سعودی عرب میں بہت آفرز تھی کہ یہ وہیں پہ اسی یونیورسٹی میں پڑھائیں. اور اچھا، جس طرح آپ نے کہا کہ علامہ صاحب کی خواہش تھی کہ میں کچھ کر جاؤں، یقیناً انہوں نے بہت کچھ کیا اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، اور بالخصوص جماعت کے لیے. انہوں نے ایک مسلک کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا وہ کام کیا. اچھا، ہر لڑکا بچپن کے اندر کوئی کھیل، کوئی کود، اس کا کوئی شغل جو ہے نا اس کا پسندیدہ ہوتا ہے. علامہ احسان اللہ ظہیر جو ہے وہ کس کھیل کود کو پسند کیا کرتے تھے؟ جو ہمیں پتہ چلا جی، علامہ صاحب ماشاءاللہ شوقین آدمی تھے، کھانے کے اور لباس کے بہت شوقین آدمی تھے، اور بڑی نفاست تھی ان میں، بچپن سے ہی نفاست تھی. اصل ان کو جو ہے وہ جیسے گلی محلے کے ابتدائی ایام میں جیسے بچے کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں گلیوں میں، اس طرح کی گیمز وغیرہ انہوں نے کھیلی ہیں. اس کے بعد ان کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا ہی نانا جی نے ان کو مسجد کے ساتھ منسلک کر دیا تھا، اور مسجد کے ساتھ ہی پھر مسجد کی ایکٹیویٹیز میں، مسجد کے قرأت کے مقابلوں میں اور نعت بازی کے مقابلوں میں اور اس طرح کی دینی ایکٹیویٹیز میں علامہ صاحب انوالو ہو گئے بچپن سے ہی، اور پھر وہ اس کو لے کے آگے چلتے گئے. اور علامہ صاحب کی دوران تعلیم اور تربیت کے اندر سب سے زیادہ نمایاں کردار والد یا والدہ، یا کہ ان کا اپنا ذاتی شوق تھا؟ سب سے نمایاں کردار میں سمجھتا ہوں ان کے والد محترم کا تھا، کہ جنہوں نے جو اس حد تک آپ اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ وہ گجرانوالہ میں پڑھتے تھے، اور ہر روز دوپہر کا کھانا سیالکوٹ سے گجرانوالہ جایا کرتا تھا. علامہ صاحب کی یعنی مدرسے کا کھانا نہیں کھاتے، اور ان کو یہ سختی سے ہدایت تھی کہ آپ نے دودھ پینا ہے، پانی نہیں پینا. اور وہ گھر سے کھانا فریش بن کے ان کی والدہ بنا کے بھیجا کرتی تھی، اور جس کو وہ ماشاءاللہ یعنی اس حد تک ان کا والہانہ اپنے بیٹے کے لیے تھا، دینی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے، کہ وہ بہت زیادہ ان کا خیال رکھتے تھے اور ان کی سرگرمیوں کو واچ کرتے تھے. نانا جان مرحوم کہ علامہ صاحب کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جیسے ہر والدین کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ نانا جی کا، حاجی شیخ ظہور الہی صاحب کا رول بہت زیادہ ان کی کردار سازی میں. کی تعلیم کے دوران کوئی تاریخی واقعہ جو آپ ہمارے ناظرین کو سنانا چاہیں، جس کے اوپر اساتذہ نے، ان کے ادارے نے، یا ان کے والدین نے وہ کہہ لیں بلائنڈ اعتماد یا ٹرسٹ کیا ہو کہ علامہ احسان کی یہ شخصیت ہے؟ بالکل جی، بہت سارے واقعات ہیں، لیکن جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب علامہ صاحب مدینہ منورہ میں پڑھتے تھے یونیورسٹی میں، تو دوران طالب علمی انہوں نے ایک کتاب قادیانیت کے اوپر لکھی. تو اس کتاب کو ان کے اساتذہ کرام بلکہ وائس چانسلر نے اس قدر سراہا، اور اس قدر ان کو اس وقت ابھی عرب میں شاید اس قادیانی فرقہ کے بارے میں، قادیانیت کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا. تو ان کو یہ ان کے لیے بہت اچنبے کی بات تھی، اور انہوں نے وائس چانسلر نے ان کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں جب کتاب مکمل ہوئی، ان کا دیباچہ انہوں نے پڑھا، ان کا سارا مسودہ پڑھا، تو انہوں نے کہا کہ اب میں کیا لکھوں اپنے ٹائٹل کے ساتھ، کہ زیر تعلیم جامعہ طیبہ یا کیا. انہوں نے کہا آپ فارغ التحصیل لکھے ساتھ، علامہ احسان اللہ ظہیر فارغ التحصیل، اپنی کتاب ایز اے مؤلف کے طور پہ. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں فیل ہو گیا تو انہوں نے کہا اگر علامہ احسان اللہ ظہیر فیل ہو گیا تو پھر مدینہ یونیورسٹی بند کر دی جائے گی. تو یہ ان کے اعتماد کا مظہر تھا، ان کے وائس چانسلر کا ان کے اوپر، علامہ صاحب کی تخلیقی صلاحیتوں کے اوپر، کہ اس حد تک وہ بلائنڈ فیتھ کرتے تھے ماشاءاللہ. اچھا، علامہ اقبال رحمہ اللہ کی بھی بہت ساری خدمات ہیں، تو میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ نے دوران طالب علمی ختم نبوت پر جو اتنی پہرہ داری کی، کیا آج تک اس کتاب کا کوئی مصنف اس کا جواب دے سکے؟ میرا نہیں خیال کہ آج تک کسی میں بھی اتنی صلاحیت ہے، یعنی اس کتاب کا، قادیانی فرقہ کے بارے میں، کہ ان کے اندر اس کتاب کا مطلب یہ کہ
ان کی کسی بھی کتاب کا، میں تو انہوں نے اور بھی حوالوں سے مختلف ادیان فرق میں بڑا کام کیا ہے، فرائق فی الدین میں بڑا کام کیا ہے، لیکن یہ قادیانیت چونکہ ان کی پہلی کتاب تھی اور ایک جامع، اور انہی کی کتابوں سے اور انہی کے سارا نچوڑ تھا ان کی، انہی تھی مرزا کی تعلیمات کا، تو انہوں نے ان کو رد کیا، اس کو ڈس اپروو کیا کہ یہ ایک باطل فرقہ ہے اور اسلام میں، اور اس قدر اس کو پذیرائی ملی کہ آج تک ان کی طرف سے اس کا کوئی اگر اس کو کہا جائے کہ ختم نبوت کے بطور پہرے دار اگر کہہ لیں دنیا کے اندر کوئی طالب علمی کے دور میں کھڑا ہوا ہے جس نے تصنیف لکھی ہے تو وہ علامہ احسان اللہ ظہیر ہیں. اچھا یہ بتائیے گا، علامہ احسان اللہ ظہیر کی خدمات تو ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ ہیں. میرا کیمرہ یا میرا ٹائم شاید ہم اس کو جتنا بھی پڑھتے اور لکھتے اور سنتے اور سناتے رہیں شاید اس کو ہم بیان نہ کر سکے. علامہ احسان اللہ ظہیر کی اولاد کے بارے میں ہمیں بتائیے، کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں، اور ان کی دینی اور دنیاوی تعلیمات کیا اسی لیول، اسی مشن، اسی منہج پہ جو باپ کا تھا، یا کہ کچھ کاروبار یا کچھ اور مختلف طبقوں میں جو ہے وہ تقسیم ہوئے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ علامہ صاحب ماشاءاللہ ایک بڑی ڈائیورسیفائڈ پرسنالٹی تھے. انہوں نے نہ صرف دین میں بہت کام کیا بلکہ اپنی دنیاوی زندگی میں جتنا بھی ان کو ٹائم ملتا تھا دنیاوی کاروبار میں، جس میں وہ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے منسلک تھے، ماشاءاللہ انہوں نے ان کو اس کاروبار کو بھرپور طریقے سے کیا ہے، اور اپنی چھوٹی سی عمر میں ہی انہوں نے کافی اس میں الحمدللہ اس میں ترقی بھی حاصل کر لی. اسی طرح دینی میدان میں بھی اور دنیاوی میدان میں بھی اسی طرح ان کے علامہ صاحب کے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں اور 5 بیٹیاں ہیں. بڑے بیٹے ابتسام الہی ظہیر، آپ سب کو معلوم ہے کہ جیسے ماشاءاللہ وہ ایک مبلغ بھی ہیں، داعی بھی ہیں، اور پورے ویل ایکوپڈ ہیں دنیاوی اور دینی علوم کے ساتھ. موسٹلی وہ انجینئرز بھی ہیں، آئی ٹی کے ایکسپرٹ بھی ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم وہ ماس کمیونیکیشن کے ماسٹرز بھی ہیں، ایم اے انگلش بھی، لٹریچر کے بھی ماسٹر ہیں. ایک بندے کے اندر اس قدر ڈائیورسیفیکیشن شاید ہی اس کی نظیر نہیں مل سکتی. انجینئر بھی ہیں وہ، مکینیکل یا انجینئر ہیں وہ، 11 ماسٹر ڈگریز ہیں. اتنا پڑھا لکھا آدمی میرا خیال ہے شاید ہی دنیا میں کوئی ہو. اور اس کے بعد وہ قرآن کے حافظ ہیں، مفسر القرآن ہیں، درس نظامی پہ پورا احادیث کے اوپر ان کا ماشاءاللہ عبور ہے. اس وقت وہ 48-49 ایئرس کے ہیں، اور پوری گرپ ہے ان کا ماشاءاللہ اسلامک علوم کے اوپر، پوری کی پوری گرپ ہے. اس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی ہیں معتصم الہی ظہیر، وہ بھی ماشاءاللہ اس فیلڈ میں ایجوکیشن میں بھی بہت آگے ہیں، دنیاوی ایجوکیشن میں بھی اور دین میں بھی ان کا کافی ملکہ ہے الحمدللہ دینی علوم کے بھی. ہشام الہی ظہیر ہیں، وہ بھی ایک تحریکی اور بڑا تبلیغی دماغ رکھتے ہیں، اور بڑی تحریک سے ساتھ ان کے پاس بھی ماشاءاللہ کافی ڈگریز ہیں دنیاوی علوم کی، اور اس کے علاوہ دین کے بھی ان کے پاس کافی علم ہے. 5 بیٹی ہیں ماشاءاللہ ان کی، وہ بھی ان کی اولادیں سب اسی فیلڈ میں ہیں دین کا. سب کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی قاری قرآن ہے، کوئی داعی قرآن ہے، کوئی مطلب کہ داعی اللہ ہے، سب دین کے ساتھ منسلک ہیں. احمد صاحب کی اپنی اولاد بھی دین کے ساتھ ڈائریکٹلی منسلک ہیں، اور ان کی اولاد کی اولاد بھی اب آگے ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، دین کا کام بھی کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابھی ماشاءاللہ. ابتسام الہی ظہیر صاحب کے دوسرے بیٹے جو محسن الہی ظہیر ہیں، وہ ابھی بالکل 19-20 سال کے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ بھی میدان عمل میں آ چکے ہیں. اسی طرح معتصم الہی ظہیر صاحب کے بیٹے ہیں سہل الہی ظہیر، بہت اچھے قاری ہیں. علامہ صاحب کے ایک نواسے ہیں، میں ان کا ذکر خاص کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر سبی الاکرام. وہ ماشاءاللہ ورلڈ ریناؤنڈ قاری ہیں، اور انہوں نے سعودی عرب میں سے قرآن پاک حفظ کیا. میں ادھر ہی تھا، وہیں پہ رہتا تھا میں، اور وہ ان کی قرأت ماشاءاللہ اس قدر مشہور ہے اور مسحور کن ہے کہ لوگ ان کے قرآن پاک کو سننے کے لیے بالکل ہماتن گوش ہوتے ہیں اور بےتاب رہتے ہیں ان کی. اچھا، علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ کی خدمات پاکستان اور اسلام کے لیے بہت زیادہ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج ان کے بیٹے ابتسام اور احتشام اور جو ہیں وہ تیسرے معتصم آج اس مشن کو آگے منوان صحیح معنوں میں لے کے چل رہے ہیں، یا اس سے بھی کچھ اور زیادہ ان کو کام کرنا ہوگا؟ وہ تو میں نے جی ان کو اپنے برادران کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم شاید اور بھی کچھ کر سکتے. ہم اپنے والد صاحب کی طرح تو نہیں کر پائے، لیکن شاید اور بھی اللہ تعالیٰ ان سے
پوری ذمہ داری کے ساتھ اس وقت 22-23 سال سے وہ ماشاءاللہ جمعہ پڑھا رہے ہیں، اور خطابت کے میدان میں ابتسام الہی ظہیر صاحب، اسی طرح ان کے چھوٹے بھائی برادران بھی، میرا خیال ہے کہ وہ بڑے احسن طریقے سے اسلامی دعوت کا اور اہل حدیث کا میں اسپیشلی ذکر کروں گا کہ فکر کو لے کے وہ دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ علامہ احسان الہی ظہیر کے کسی ایک قول یا کسی ایک فعل کا جو خصوصی تذکرہ آپ ہمارے ناظرین کو، ان کی کوئی خاص بات، کوئی خاص عادت؟ میں نے ان کے ساتھ کچھ سفر کیے تھے علامہ صاحب کے ساتھ، اور ان کے زندگی کے آخری ایام میں اسپیشلی 1-2 سال میں ان کے ساتھ رہا ہوں، مجھے ان کو قریب سے دیکھنے کا بہت موقع ملا ہے۔ انتہائی درد دل رکھنے والے آدمی تھے، انتہائی درد مند دل رکھنے والے، دوسروں کا درد اپنے دل میں محسوس کرنے والے آدمی تھے۔ ایسا انسان شاید ہی اس قدر ڈائیورسیفائیڈ آدمی اور اس قدر صلاحیتوں کے ساتھ۔ ایک دفعہ میں ان کے ساتھ سیالکوٹ آ رہا تھا لاہور سے، تو وہ مجھے باتیں کر رہے تھے آتے رستے میں، تو وہ کہنے لگے کہ میں جب ڈسکا کے قریب پہنچتا ہوں تو مجھے سیالکوٹ کی خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے، اور میں جب سیالکوٹ آتا ہوں تو میرا دل باغ ہو جاتا ہے، میں خوشی سے اپنے اس آبائی شہر میں آتا ہوں کہ میرے پاس وہ کہنے لگے میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اس کیفیت کو بیان کر سکوں۔ اور ایک اور واقعہ جو میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، اسپیشلی اس دعا کے حوالے سے کہ جو انہوں نے جنت البقیع میں حضرت امام مالک کی قبر مبارک پہ کھڑے ہو کے مانگی تھی دعا، اور اس کے 1-2 وٹنسز بھی ہیں جنہوں نے ہمیں یہ دعا بتائی کہ کس طرح انہوں نے بتایا تھا۔ وہ دوسرے مکتبہ فکر کے عبد المجید صاحب ہیں، محترم، بڑے اچھے مبلغ اور داعی ہیں، انہوں نے بتائی تھی کہ علامہ صاحب نے بڑی رقت امیز دعا منگائی تھی جنت البقیع میں کچھ ہی عرصہ، شہادت سے کچھ ہی عرصہ پہلے، کہ اللہ پاک ہمیں بھی، اللہ پاک آپ کے لیے کیا ہے اگر آپ ہمیں بھی اس جگہ پہ جو ہے آخری آرامگاہ نصیب فرمائیں گے، کیونکہ ان کا اعتقاد تھا، اور ویسے بھی ایک معروف بات ہے کہ جو جنت البقیع میں سے اٹھے گا اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو یہ شاید اسی دعا کا اور اسی لگن کی وجہ ہے کہ میرے نانا جی اپنی زندگی کے آخری 15 سال مسلسل ہر سال جاتے تھے تقریباً عمرہ کے لیے، اور بڑے سادہ سے لباس میں اور بڑے سادہ ساز و سامان کے ساتھ، اس نیت سے کہ اللہ پاک ان کو بھی ادھر جگہ دے دے۔ تو آخر اللہ پاک نے یہ ان کا بھی دعا قبول کی، اور وہ بھی ریاض میں ہی فوت ہوئے ڈاکٹر فضل علی صاحب کے گھر میں۔ اور ان کو بھی پھر ایک خاص، کیونکہ وہاں پہ بالکل یہ عرب میں یہ رواج نہیں ہے کہ جو جہاں پہ فوت ہوتا ہے اس کو ادھر ہی جو ہے وہ دفن کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ علامہ صاحب کے والد تھے، اور یہ غالباً 1996 میں یا 95 میں فوت ہوئے تھے، اور پھر ان کو ڈاکٹر فضل علی صاحب کی کوشش اور ان کی کاوش کی وجہ سے ان کو بھی جنت البقیع میں دفن کیا گیا ماشاءاللہ، ڈاکٹر ہمارے نانا جان کو۔ تو ڈاکٹر علامہ صاحب بھی یعنی باپ اور بیٹا دونوں جنت البقیع کے اندر آرام فرما ہیں، بلکہ شام الہی ظہیر صاحب کے بیٹے بھی ایک وہاں پہ مدفون ہیں۔ صحیح۔ اچھا، جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے والد اور وہ خود بھی اور ان کے بیٹے کے بھی ایک بیٹے جنت البقیع کے اندر مدفن ہیں، یہ تو قسمت اور نصیب کی جو ہے وہ بات ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ جو اس وقت کے کہہ لیں سپر طاقتوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، وہ جہاں ایک داعی بھی تھے، وہاں ایک کامیاب سیاستدان بھی تھے، تو آپ ان کی وہ شجاعت اور بہادری خاندانی یا ان کی ذاتی یا وہ کیا تھی، وہ جو ان کی وہ جو کہہ لیں سپیچ، اس کے اندر ایک جذبہ، وہ شدت، اور وہ کمپرومائز کرنے والے نہیں تھے، وہ حق بات کو ببانگ دہل کہہ دینے والے تھے۔ ہمارے ناظرین کو ذرا اس حوالے سے بتائیے گا کہ وہ کیسے اور کیوں تھی؟ علامہ صاحب جب سعودی عرب سے تشریف لائے تو انہوں نے مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں عید کے خطبات سے، عید کے اجتماعات سے اپنی خطابت کا آغاز کیا، تو وہاں پہ بہت بڑے بڑے لوگ عید کے لیے، عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے آیا کرتے تھے، جن میں ایک شورش کشمیری صاحب بھی ہوا کرتے تھے۔ تو شورش کشمیری صاحب کے الفاظ ہیں کہ جب انہوں نے 1968 میں ان کی کوئی تقریر وغیرہ
عید کی نماز ان کے اقامت میں ادا کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ احسان الہی ظہیر آنے والے وقت میں ایک پاکستان کا ایک بہت بڑا نامور خطیب اور عالم ہوگا، اور جو کہ وقت نے ثابت بھی کیا۔ علامہ صاحب ماشاءاللہ بھرپور سیاسی ذہن بھی رکھتے تھے اور دینی ذہن بھی رکھتے تھے، تحریکی وہ بچپن سے تھے، ہر وقت پازیٹیو چینج اور اچھی بہترین سجیشنز کے ساتھ وہ میدان عمل میں آتے تھے۔ بھٹو کے خلاف انہوں نے بہت بھرپور طریقے سے ایک اتحاد بنا تھا جس کو 9 ستاروں کا اتحاد کہتے تھے، ان میں ان کے پلیٹ فارم کی روح رواں ہوا کرتے تھے علامہ صاحب۔ سیالکوٹ میں بھی اس سلسلے میں اجتماعات ہوئے، جلسے ہوئے، پھر ایم آر ڈی کا ایک پلیٹ فارم بنا، ساری اپوزیشن کی جماعتوں نے ضیاء الحق کے خلاف مل کے یہ ایک پلیٹ فارم بنایا جس میں سب سے جاندار اور مؤثر آواز اور ڈنکے کی چوٹ پہ جو للکارتی تھی آواز، وہ علامہ احسان الہی ظہیر صاحب کی ہوتی تھی باطل کے خلاف۔ وہ کسی شخص کی ذاتیات کے اوپر بالکل ان کا وہ نہیں تھا کہ تنقید کرتے تھے، بلکہ ان کی پالیسیز کے اوپر جس کو وہ سمجھتے تھے کہ غلط ہیں، اور وہ ببانگ دوہل ان کا اظہار کرتے تھے۔ جیسے کہ ضیاء الحق کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کی آخری سپیچ میں بھی، بلکہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ضیاء الحق کی ملاقات ہو گئی علامہ صاحب سے بیت اللہ میں، اور علامہ صاحب کو وہ بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے ضیاء الحق صاحب کہ یہ آواز جو ہے یہ ان کو کس قدر ہراساں کرتی ہے اور ان کے خوابوں میں بھی ان کو ڈراتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے علامہ صاحب پہلے دوسرے لوگ اسلام کا تو نام بھی نہیں تھے لیتے، میں کم از کم اسلام کا نام تو لیتا ہوں نا، آپ میری کیوں اتنی مخالفت کرتے ہیں؟ تو علامہ صاحب نے ایک تاریخی جملہ وہاں پہ کہا، علامہ صاحب نے کہا جنرل صاحب آپ اسلام کا نام لینا چھوڑ دیں، ہم آپ کی مخالفت کرنا چھوڑ دیں گے۔ وہ اس لیے کہ وہ ان کی اسلام کا بھی نام لیتے تھے اور اسلام کے لبادے کے اندر وہ اور بھی دوسرے کام کرتے تھے، بلکہ علامہ صاحب سمجھتے تھے کہ ان کا اقتدار میں آنا ہی ایک چور دروازے سے ہے۔ وہ 90 دن کا کہہ کے اقتدار میں آئے تھے اور پھر 90 دن کے ساتھ 11 سال تک وہ اس قوم پہ مسلط رہے۔ علامہ صاحب بالکل منافقت کو، نفاق کو پسند نہیں تھے کرتے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ فوج کا کام جو ہے وہ ملک کی حکمرانی نہیں کرنا، بلکہ فوج کا کام ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، اور جو ان کا اصل کام ہے وہ ادھر جائیں اور یہ اسلام کا ڈنڈورا نہیں پیٹیں، اور اسلام کی آڑ میں فحاشی کے اڈے اور دوسرے جو چیزیں چل رہی تھی اس دور میں وہ ان کے خلاف ایک مؤثر آواز تھے علامہ صاحب۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب چونکہ ہم تو اس وقت بالکل معصوم تھے، چھوٹے تھے، تو علامہ احسان الہی ظہیر کی جو خدمات ہیں بالخصوص مسلک اہل حدیث کے لیے، کیا اس سے پہلے کسی اور کا کوئی قابل ذکر پاکستان کی تاریخ میں کوئی نام ہے یا کہ نہیں؟ پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ اس کو اس طرح کہیں کہ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں تو بڑے بڑے علماء کرام ہیں الحمدللہ پاکستان یعنی تاریخ میں جنہوں نے بہت بڑا نام پیدا کیے، جس میں مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب تھے جو کہ ختم نبوت کے معاملے پر ایک زبردست مؤثر آواز تھے، اور انہوں نے بہت ان کو ٹف ٹائم بھی دیا تھا۔ اس کے علاوہ بہت علماء کرام تھے جنہوں نے کام کے، محدث محمد حسین دہلوی صاحب تھے، داؤد غزنوی صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن جو پاکستان میں جو جس عالم دین نے اہل حدیثوں کو ایک پہچان دی، ایک شناخت دی، اور اہل حدیثوں کو ایک وقار کے ساتھ اور عزت کے ساتھ سر اٹھا کے چلنے کا جو حوصلہ دیا، وہ آواز علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی آواز تھی، اور انہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے پیروکار ہیں، آپ نہ کوئی آپ کا کوئی امام ہے، نہ کوئی آپ کا کسی کے مقلد ہے، تو آپ پھر کیوں کسی سے ڈرتے؟ تو ماشاءاللہ ان کا جو ہے انہوں نے اپنی ٹیم بنائی، مولانا عبدالعلیم یزدانی صاحب، عبدالخالق قدوسی صاحب اور دیگر، مولانا حبیب الرحمان یزدانی جی، اور ہماری جماعت کے اس وقت کے امیر عبداللہ صاحب تھے جو کہ ماشاءاللہ بڑے ہی سرگرم بانی تھے جماعت کے، اس طرح کے، اور مولانا محمد یعنی سب کو ایک لڑی کے اندر پروایا اور ان کو ایک تحرک دیا، ایک جو ہے وہ منظم طریقے سے چلایا،
جوش اور جذبہ پیدا کیا، اپنی وہ چار دیواری سے نکال کے باہر میدانوں کی طرف جو ہے وہ کھڑا کیا، اور دشمن کو، جو دین کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے، ان کو پیغام دیا کہ اگر کوئی اسلام کا پہرے دار ہے یا اسلام کے اگر کوئی چوکی دار ہیں تو وہ اہل الحدیث ہے۔ یہ بالکل زبردست، چونکہ علامہ صاحب بڑے زبردست تنظیمی آدمی تھے، اور تنظیم سازی کا کام شاید ان سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، نہ کر سکتا تھا۔ ان سے پہلے علماء کرام، بہت جید علماء کرام، جن میں ان کے سسر حافظ محمد گوندلوی صاحب، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑے عالم دین تھے، لیکن وہ چونکہ انہوں نے کتابیں اتنی نہیں لکھی جس کی وجہ سے وہ اپنا اتنا مقام نہیں پا سکے۔ ہر عالم دین اپنی اپنی انفرادی حیثیت سے کام کر رہے تھے، لیکن علامہ صاحب کے آنے کے بعد انہوں نے ایک اکٹھے ہو کے ایک پلیٹ فارم میں اور ایک نئی روح پھونک دی علامہ صاحب نے تحریک کی شکل میں۔ وہ سارے لوگ اتنے خوش، اور مجھے یاد ہے ان کے چہروں کے وہ تاثرات کہ اس قدر پرجوش اور دین کے حوالے سے اور مسلک کے حوالے سے اس قدر نڈر اور بے باک ہو کہ انہوں نے علامہ صاحب کی قیادت میں کام کیا کہ شاید اس کی نظیر نہیں ملتی پوری دنیا میں، کہ کس طرح انہوں نے بکھرے ہوئے اہل حدیثوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ان کو ایک ڈائریکشن دی اور ان کو عزت سے جینے کا۔ وہ تاریخی کلمات ان کے کہ اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، یاد رکھو یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے۔ یہ جناح ہال کے الفاظ 1986 میں انہوں نے یہ سپیچ کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اب بڑے تاریخی، اور بھی جلسوں میں ان کے ماشاءاللہ بڑے تاریخی جملے ہوتے ہیں، لیکن اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ اٹھو اہل حدیثوں، یہ جان لو، یہ اہل حدیث اب جب اہل حدیث کی صدی ہے، اس ملک میں پرچم اگر کسی کا لہرائے گا تو وہ محمد کا فرمان ہوگا۔ اور اہل حدیثوں کا بہت ماشاءاللہ ولولہ انگیز خطاب ہوتا تھا، موچی دروازہ لاہور میں، فیصل آباد دھوبی گھاٹ میں، سیالکوٹ میں، گجرانوالہ میں، جہاں بھی جاتے تھے وہ ماشاءاللہ مجمع لوٹ لیتے تھے، اور لوگ ان کا والہانہ استقبال کرتے تھے، اور دیر تک ٹھٹرتی راتوں میں بیٹھے رہتے تھے علامہ صاحب کو سننے کے لیے۔ جو ہے وہ بے تاج بادشاہ تھے، شہ سوار تھے ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب کی الفاظ ان کے آگے باندیاں اور لونڈی بن کے، شورش کشمیری صاحب کے الفاظ میں، کہ الفاظ کتار اندر کتار ان کے سامنے دست بستہ ہوتے تھے۔ یعنی بعض خطبات جو ہیں وہ الفاظ ڈھونڈتے ہیں، لیکن علامہ صاحب سے الفاظ جو ہے وہ ٹائم ڈھونڈا کرتے کہ مجھے ادا کیا جائے۔ صاحب کے ذریعے اللہ نے ایک بہت بڑی خوبی رکھی تھی کہ چاہے وہ عربی میں تقریر کر رہے ہوں، چاہے وہ اردو میں تقریر کر رہے ہوں، الفاظ ان کی روانی اس طرح ہوتی تھی کہ جیسے کہ ان کو الہام ہو رہا ہے۔ اور یہ خصوصیت میں نے بدرجہ اتم دیکھی ہے ماشاءاللہ تینوں بھائیوں میں، لیکن بالخصوص ابتسام الہی ظہیر صاحب کی، کہ وہ جب وہ سپیچ کر رہے ہوتے ہیں تو مختلف الخیال، جو وہ خیال اس خوبصورتی کے ساتھ الفاظ میں پروتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کس طرح اتنی تیزی سے اور روانی سے وہ الفاظ کو ادا کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ سوال کچھ ہٹ کے ہوگا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج علامہ احسان الہی ظہیر نے جس جماعت کو اپنے خون کی آبیاری سے مضبوط کیا، سٹینڈ کیا، کھڑا کیا، منظم کیا، آج اس کو اس کے شایان شان خراج تحسین، اس کی خدمات، اس کو سراہا، مانا، جانا، پہچانا، یا اس مشن کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، یا کہ کچھ سکم ہے کچھ جماعت کو، کارکنان کو، ذمہ داران کو پیغام کو، میسج، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں ان دنوں میں کافی ینگ تھا ماشاءاللہ، تحریک کے ساتھ وابستہ تھا۔ میں نے دیکھا تھا، میں نے بچپن کے زمانے میں میں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت چرچا سنا تھا، اور ان کی کتابیں پڑھی تھیں اور ان کے مضامین دیکھے تھے، اور جماعت اسلامی کو میں نے دیکھا تھا کہ ان کو فکر کو لے کے بہت، مولانا مودودی صاحب واز اے برانڈ فار جماعت اسلامی، لیکن ان کے جانے کے بعد جماعت اسلامی نے وہ مقام اور وہ رتبہ جو ہے وہ اس کو مینٹین نہیں کر پائے، اور مختلف یعنی سیگمنٹس کا شکار ہو گئی۔ سملرلی علامہ صاحب نے جماعت اہل حدیث کو بہت عروج دیا۔
ایک پوری دنیا میں اس کی شناخت کروائی. پوری دنیا سے وہ جایا کرتے تھے ماشاءاللہ. جماعت کے ریپرزینٹیٹیو کے حوالے سے سعودی عرب میں خصوصاً ان کے بڑے خطابات ہوتے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جانے کے بعد جماعت ایک تحریکی جماعت کی بجائے ایک میدانوں میں کام کرنے والی جماعت کی بجائے ایک انڈور جماعت بن گئی ہے, اور ٹیبل ٹاکس اور مختلف اجتماعات کی حد تک کام ہوا ہے. کو ایز سچ بہت بڑے لیول پہ جماعت کو انٹروڈیوس اور متعارف نہیں کروایا جا سکا, اور جماعت کو ایک میسج جو ہے وہ شاید اس میں ابھی بھی کچھ باقی ہے کام ہونا. یعنی کچھ کام ابھی باقی ہے, اس کو کرنے کی ضرورت ہے. آپ ہمارے ناظرین کو علامہ صاحب کی کہہ لے کچھ یادیں کے پروگرام کے حوالے سے, چونکہ نوجوان جتنا بھی طبقہ ہے, ینگ جنریشن, وہ علامہ صاحب کی تحریر کو میرے سمیت آج بھی پڑھیں, آج بھی ان کی تقریر کو سنیں, تو وہ روح کے اندر وہ شدت, وہ جذبات جو ہیں وہ ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے نوجوان کو علامہ احسان کے کن پہلوؤں کو سامنے رکھ کر اپنے مسلک, جماعت اور تحریک کو آگے لے کر بڑھنا ہوگا؟ دیکھیے جی, لوگ وہی زندہ رہتے ہیں دلوں میں جو کہ دلوں میں گھر کرنے والے کام کر جاتے ہیں. علامہ صاحب کی والہانہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, میرا خیال ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے والہانہ محبت اور عشق جو تھا, وہی ایک وجہ ہے کہ لوگ آج بھی ان کی رکت امیز طریقے سے ان کو یاد کرتے ہیں, ان کی تحریریں پڑھتے ہیں, ان کے اندر ایک ولولہ تازہ ہو جاتا ہے. ان کی تقریروں کو آج بھی وہ ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کے ایک آئیڈیل ہیں, ایک رول ماڈل ہیں, اور لوگ ان کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. میری دعا ہے اللہ سے کہ ہمارے مسلک کو, ہمارے مکتبہ اہل حدیث کو, جو کہ صحیح قرآن اور حدیث کا منہج ہے, اس کو بھرپور طریقے سے اللہ اس کی مدد کرے, نصرت کرے, اور علامہ صاحب جیسے گوہر نایاب اور بھی پیدا ہوں, تاکہ وہ ماشاءاللہ ان کے اس مشن کو جاری و ساری رکھ سکیں. تھینک یو. جی ناظرین, میرے ساتھ موجود تھے تاریخ کی ایک بڑی شخصیت علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ کے بھانجے شیخ عامر محفوظ, جو ہمارے ایڈین نیوز کے پروگرام کچھ یادیں کچھ باتیں, جس کے اندر آج ہم نے تفصیل کے ساتھ, ڈیٹیل کے ساتھ علامہ احسان اللہ ظہیر کی زندگی کے بارے میں جانا, ان کی تعلیم اور تربیت کے بارے میں جانا, ان کے اہل و عیال, ان کے بچوں کے بارے میں جانا, اور ہم نے کیا جانا ساری دنیا جانتی ہے, ساری دنیا پہچانتی ہے علامہ احسان کون تھا, علامہ احسان کا مشن کیا تھا. اس کی ایک ہی للکار تھی, قال اللہ وقال الرسول. وہ کائنات کے اندر, پاکستان کے اندر ایک نظام دیکھنا چاہتا تھا, اللہ اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ فرمان, اس کا وہ نفاذ چاہتا تھا. اس نے جو نعرہ لگایا تھا کہ میری جماعت کا جو ہے وہ دو ہی اصول ہیں, یعنی کہ اہل حدیث کے دو ہی اصول ہیں, اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے. یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کے بات ہی نہیں چاہتا تھا. وہ سارے مندروں کو, سارے دنیا کے معبودوں کو, ساری دنیا کے جو وہ کہہ لیں جھوٹے جو الہ اور بڑے فرعون بنے بیٹھے تھے, ان کا وہ انکار کر کے ایک اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنے والا تھا. اور اپنے طالب علمی کے دور سے لے کے اپنی زندگی کے آخری ایام تک ختم نبوت کا پہرے دار بن کر اس نے اپنی جان کو اللہ کے سپرد تو کر دیا, لیکن کسی کے سامنے جھکنا پسند نہیں کیا. اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی موجودگی میں کسی کی بات کو ماننا پسند نہیں کیا. اور آج اس کی اولاد جو نیک ہے, صالح ہے, مطیع ہے, فرما بردار ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تابعدار ہے, آج اس کے لیے صدقہ جاریہ بن کر وہ آج ممبر و محراب میں سر بازار اسی مشن کو, اسی منہج کو آج دنیا کے سامنے پھیلا رہے ہیں, اور الحمدللہ بہتر انداز میں دنیا تک پہنچا رہے ہیں. اور ان کا بھی مشن یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام چاہتے ہیں, شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں. کون نہیں جانتا کہ علامہ ابتسام کون ہے, کون نہیں جانتا کہ احتشام کون ہے, کون نہیں جانتا کہ آج ان کی خدمات کیا ہیں. اور آج وہ علامہ احسان اللہ ظہیر کی وہ تعلیم اور تربیت, وہ دین کی خدمت کا جذبہ تھا
کہ آج ان کی بیٹیاں، آج ان کے جو کہہ لیں داماد ہیں، آج ان کی بیٹیوں کے جو آگے اولاد ہے، ان کے بیٹوں کی جو آگے اولاد ہے، وہ سارے دین کے فرما بردار ہیں، سارے وہ دین کے تابع دار ہیں، اور سارے دین کی اشاعت کا ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ سبب بنے ہوئے ہیں۔ میری دلی دعا ہے یہ کسی بھی کہہ لیں نیٹ ورک سے ہٹ کر ایک بحثیت مسلمان، میری دعا ہے جو بھی جہاں بھی کسی بھی مکتبہ فکر سے اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دینے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو دنیا تک پھیلانے والا ہے، وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہے، اس کو اللہ تعالیٰ استقامت بھی دے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب بھی کرے، اللہ تعالیٰ اس کی خدمات کو اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنائے۔ تو انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ اور نئے انداز کے ساتھ یقیناً میں یہاں پر یہ اعتراف کرتا ہوں، معترف ہوں اس بات کا کہ جو علامہ احسان اللہ ظہیر کی خدمات ہیں، جو ان کی یادیں ہیں، جو ان کی باتیں ہیں، ہم ان کی شایان شان شاید ان کو خراج تحسین پیش نہیں کر سکے، شاید ان کو ان الفاظ میں بیان نہیں کر سکے، تو میں ان کی روح سے بھی معذرت چاہتا ہوں کہ بندہ نچیز شاید وہ ذکر نہیں کر سکا، لیکن اپنے علم کے مطابق، اپنے شعور کے مطابق اللہ سے دعا ضرور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی آج وہ مسجد نبوی کے میناروں کے سائے تلے آرام فرما ہے، اللہ جنت کے بالا خانوں کو مزید ان کے لیے درجات جو ہے وہ بلند کرے، اور اللہ اس مشن کو، اس منہج کو جو اطیع اللہ و اطیع الرسول والا ہے، آج مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو اس مشن کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی یاد کو اور ان کی اس بات کو لے کر آگے نکلیں گے تو انشاءاللہ یقیناً ان کے لیے صدقہ جاری ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی آج کے پروگرام میں، تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں ہوں گے حاضر۔ اس وقت تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ایڈین نیوز۔ مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزٹ کیجیے۔ اللہ حافظ۔